السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 64، اور اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور مومنوں میں سے جو آپ کی کامل پیروی کرے اس کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام اس آیت میں جو من آیا ہے، من اتبع کا، فرمایا کہ یہ من خاص ہے، اور اس من کا ریفرنس اس بندے کی ذات ہے۔ تو 18 آیت 18 آیتیں جس میں مہدی علیہ السلام کا ذکر یا مہدی علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے، اس میں سے یہ بھی ایک آیت ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں گلزار ولایت، جو حضرت بندگی میاں سید سلام اللہ ممتاز کی منظوم سوانح مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ اور پچھلے سیشن میں ہم جو کور کیے تھے، اس میں حضرت مہدی علیہ السلام کا قندھار کا سفر، اور پھر ان کو جمعہ مسجد کو بلانا، اور پھر وہاں پر قندھار کا جو حاکم شاہ بیگ، اس کا آنا اور پھر اس کا تصدیق کرنا، یہ سب واقعات ہم پڑھے۔ اور اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کا فرام مبارک کو سفر کرنا اور وہاں پہنچنا، اور جو کوٹوال تھا فرام مبارک کا، اس کا واقعہ، جو آ کر جو شمشیریں اور جو سامان تھا وہ سب چھین کر لے جانا، اور اس کے بعد پھر شہر کا جو حاکم تھا سرور خان، اس کو خواب پڑھنا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کو دھمکی دیے کہ تو میرے فرزند کو تکلیف دیتا ہے، اور پھر وہ خود اپنے پلنگ سے نیچے گر پڑتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد سے لوٹتا رہتا ہے۔ پھر میر ذوالنون کا واقعہ، جو مہدی علیہ السلام سے آ کر ملاقات کر کے جو حدیث میں آیا تھا کہ مہدی پر تلوار نہیں چلے گی، اس کو آزمانے کے لیے جو وہ تلوار اٹھا کر وار کرنا چاہتا ہے تو وار نہیں کر سکتا، کس طرح اس کا ہاتھ فریز ہو جاتا ہے، یہ سب ہم نے پڑھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھے ان شہروں کے جو علماء و فضلاء، مصدق ہو گئے سب رفتہ رفتہ۔ تھے ان شہروں کے جو علماء و فضلاء، مصدق ہو گئے سب رفتہ رفتہ۔ تو اس کے بعد فرام مبارک میں آپ کی شہرت ہونے لگی، لوگوں میں یہ بات پھیلنے لگی کہ ہند سے ایک سید آئے ہیں اور مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر جو آپ کے جو معجزے سب کے سامنے پیش نظر تھے تو اس کا بھی چرچا ہوا۔ تو بہت سے علماء اور فضلاء جو فاضل لوگ تھے وہ آئے اور مصدق ہو گئے۔ کیے 1 سال تک سب بحث و تحقیق، بالآخر سب کیے دعوے کی تصدیق۔ تھا مرزا حسین جو شاہ خراساں،
ہرات اس کا تھا دارالسلطنت وہاں. تو یہ 1 سال تک جو علماء وغیرہ آتے تھے، تحقیق کرتے تھے اور پھر تصدیق کرتے تھے. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. پھر جو سارے علاقے کا جو خراسان کا جو بادشاہ تھا وہ شاہ حسین مرزا حسین تھا، اور اس کا پائے تخت ہرات تھا جو فرا مبارک سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے. تو شاہ حسین مرزا حسین ہرات میں مقیم تھا. عریضہ اس کو لکھے میر ذوالنون، تھا علماء کی طرف سے اس کا مضمون. تو میر ذوالنون جو حاکم فرح تھے، وہ علماء کی طرف سے ایک مضمون بنا کر ایک لیٹر، ایک ریکویسٹ بھیجے شاہ حسین کو. کیا لکھے اس میں؟ یہ اتفاق و اجماع یہاں کے علماء، یہ اتفاق و اجماع یہاں کے علماء، خبر یہ آپ کو دیتے ہیں شاہ، کہ یک سید ہیں افضل اہل عالم، ولی کامل و اکمل و اعظم، کیے ہیں دعویٰ اپنے مہدیت کا، ہوا ثابت ہے برحق ان کا دعویٰ. تو لیٹر میں لکھے کہ جو ہے یہاں پر سب اتفاق پر پہنچے ہیں کہ ایک سید آ کر یہاں پر مہدی ہونے کا دعویٰ کیے ہیں، اور ہم سب لوگ مل کر اس بات پر اتفاق کیے ہیں کہ ان کا دعویٰ سچا ہے. کیے 1 سال تک ہم بحث و تحقیق، بالآخر کر چکے حضرت کی تصدیق، تمام عمر صرف کر کے جو بیٹھے تھے جو بڑھے تھے، ہوا سب ہیچ اس حضرت کے آگے. تمام عمر صرف کر کے جو بڑھے تھے جو پڑھے تھے، ہوا سب ہیچ اس حضرت کے آگے. یعنی کہ علماء لکھتے ہیں کہ ہم تمام عمر صرف کر کے، تمام عمر لگا کے جو کچھ ہم لوگ پڑھے تھے وہ سب حضرت کے سامنے ہیچ ہو گیا. ہیچ مطلب نتھنگ، کچھ بھی نہیں، زیرو ہو گیا. ہے حضرت آفتاب ان کے مقابل، ہے حضرت آفتاب ان کے مقابل، ہے ہم ناچیز ذرہ کے مماثل. حضرت تو جو ہے آفتاب کے جیسے ہیں، آفتاب یعنی سورج، حضرت سورج کے جیسا ہیں، اور ہے ہم ناچیز ذرے کے مقابل، اور ہم ایک ذرے کے مقابل ہیں. وی آر جسٹ اے پارٹیکل ان کے سامنے. ہے علم حضرت کا یک زخار دریا، ہمارا علم اس کے آگے خطرہ. ان کا علم جو ہے ایک بڑا سمندر جو ڈیپ اوشن جیسا ہے، اور ان کا علم جو ہے ایک ڈیپ اوشن جیسا ہے، اور ہمارا علم ان کے سامنے بس ایک خطرہ ہے اور کچھ نہیں ہے. کلام خدا کے ہیں وہ تابع تام، موافق ہیں رسول خدا کے ہم نام. اور وہ اللہ کے کلام کے تابع تام فالو کرنے والے ہیں، پکا فالو کرنے والے ہیں، اور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام ہیں. نبی کی ہیں ولایت کے وہ خاتم، نبی کے مثل ہیں وہ دین کے حاکم. نبی کی ہیں ولایت کے وہ خاتم، نبی کے مثل ہیں وہ دین کے حاکم. وہ نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے خاتم ہیں، پلس نبی کے مثل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہیں. یعنی کہ ان کے عادت اطوار بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہم نے احادیث میں پڑھا ہے اسی طرح کے ہیں. رکھے ہیں سر ہم ان کے آستاں پر، کیے ہیں آپ کو آگاہ سرور. تو ان سارے جو وجوہات ہیں اس وجہ سے ہم جا کے ان کی چوکھٹ پر ہم سر رکھ دیے ہیں، ہم قبول کر لیے ہیں، ان کی تصدیق کر لیے ہیں. یہ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، بلکہ شاہ حسین مرزا کو یہ خط لکھے
کہ ہم جانتے ہیں آپ اے شاہ اسلام، صلاح و فلاح کے طالب ہیں مادام. ہم اس لیے لکھ رہے ہیں کہ آپ بھی جو ہے شاہ اسلام ہیں، اسلامی بادشاہ ہیں، اور آپ فلاح اور جو ہے صلاح کرنے والے ہیں، آپ انصاف کرنے والے ہیں، اور ہمیشہ اسی طرح آپ کی حکومت رہی. اس واسطے ہم آپ کو یہ خط لکھ رہے ہیں. خبر سلطان حسین جس دم یہ پائے، تھے آمادہ فرح کو خود ہی آنے. ضعیفی پر نظر کر شاہ کی تب، دیے یہ مشورہ اس وقت پر سب. جیسے ہی سلطان حسین یہ خط پڑھے تو بہت آمادہ ہو گئے کہ فرح کو جانا، لیکن عمر ہو چکی تھی، بہت ضعیف ہو گئے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، بہتر ہے آپ نہ جائیں. پھر کیا کریں کہ شاہ فی الحال فرح کو خود نہ جائیں، یہاں سے چند خاص علماء کو بھیجیں. اگر مانند علماء فرح کے گواہی مہدیت کی دیں وہ آ کے، تو لازم شاہ کو بھی ہوگا جانا، مصدق ہونا اور تلقین پانا. تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، فرح کے جو عالمہ ہیں ان کو جانچ پڑتال کر کے تصدیق کیے ہیں، بہتر ہے کہ یہاں سے بھی تم علماء کو بھیجو، تاکہ یہاں کے جو اور ہمارے بڑے اور جید علماء ہیں ہرت سے، وہ جا کر تحقیق کریں، اور پھر ان کے کنفرمیشن کے بعد آپ جائیں یا بادشاہ. بول کے سب ان کے منسٹرز جو آس پاس کے جو لوگ تھے وہ ان کو نصیحت کرے بادشاہ کو. یہ سن سلطان جانا ملتوی کر، کیا 4 عالموں کے تئیں مقرر، کہ وہ جا کر کریں تحقیق احوال، کریں تحقیق حق باطل کا ابطال. تو یہ سب سن کر سلطان حسین اپنے جانے کا جو پروگرام تھا وہ ملتوی کر دیا، پوسٹ پون کر دیے، اور پھر بولے کہ علماء کو بھیجتے ہیں. 4 علماء، 4 عالموں کو مقرر کرے، جو ان کے کنگڈم کے جو سب سے جید علماء تھے ان میں سے 4 علماء کو اپوائنٹ کر کے بولے تم جاؤ، جا کے تحقیق کرو، تحقیق کر کے پھر اگر حق ہے تو بتاؤ، اگر نہیں باطل ہے تو اس کا رد کرو، باطل کا رد کرو. کہ وہ جا کر کریں تحقیق احوال، کریں تحقیق حق باطل کا، کریں تحقیق حق باطل کا ابطال. تھے یک ملا علی فیاض گیانی، دوم ملا محمد شیروانی. جو تھے تیسرے سو تھے ملا علی گل، ملا مخدوم جو تھے 4 تھے کل. تو 4 علماء، سب سے فرسٹ جو ہے ملا علی فیاض جو سب سے سینئر تھے ان میں سے، دوسرے ملا محمد شیروانی، تیسرے ملا علی گل، اور چوتھے ملا مخدوم. یہ 4 علماء کی ٹیم بنائے. کیے باہم یہ مل کر مشورہ سب، فرا کے علماء ہیں عالی مراتب. قرآن و حدیث بزرگوں کی روایات، کی ہے پیش نظر ان کے ہر ایک بات. تو یہ 4 علماء بیٹھ کر ڈسکس کرے اور بولے کہ بھئی فرا کے جو علماء ہیں وہ بھی تو بڑے مرتبت کے علماء ہیں، اور قرآن اور حدیث اور بزرگوں کی روایت کو پیش نظر رکھ کچھ تو انہوں ڈیسائیڈ کریں یہ بات. قرآن و حدیث بزرگوں کی روایات، کی ہے پیش نظر ان کے ہر ایک بات. کیے ہیں جب کہ وہ حضرت کی تصدیق، تو دعویٰ پائے ہیں برحق بتحقیق. تو قرآن حدیث اور بزرگوں کی جو روایت کے مد نظر وہ تحقیق کرے ہیں، چونکہ دعویٰ بس سچا ہے اس واسطے وہ لوگ تصدیق بھی کیے ہیں.
انہی تینوں اصولوں پر نظر کر سوالات ہم کو کرنا ہے مقرر. یہی تین اصولوں کو رکھ کر ہم کو بھی سوالات مقرر کرنا ہے. کیا تین اصول ہیں؟ قرآن، حدیث اور بزرگوں کی روایات. جو ہوں میں آر دعوے مہدیت کے، نہیں ہے پوچھنا کچھ ان سے ہٹ کے. تو جو مہدیت کا دعویٰ ہے اس کا معیار جانچنے کے واسطے یہ صرف تین چیزوں کو رکھ کر پوچھنا ہے، ان تین چیزوں سے ہٹ کر اور کچھ پوچھنا نہیں ہے. جو اب ان کا صحیح دے گا وہی جو کیا دعویٰ خدا کے حکم سے ہو. اور جب یہ تین چیزوں کے مد نظر رکھ کر جب سوال پوچھیں گے اور جو صحیح جواب دے گا وہی صحیح جواب دے سکے گا جو اللہ کی طرف سے دعویٰ کیا ہے. اگر اللہ کی طرف سے اسے کچھ حکم نہیں ہوا پھر بھی دعویٰ کر دیا ہے تو وہ غلط جواب دے دے گا. اس طرح جو ہے علماء بولے. ہوئے یک جائے پر یہ چاروں علماء، لیے مہلت کتب بینی کو 2 ماہ. سوالات 4 پھر کر کے مقرر، چلے وہ پوچھنے لے 7 لشکر. 2 مہینے کا ٹائم لے کر پورے کتابیں وغیرہ، قرآن، احادیث، بزرگوں کی روایت سب پڑھ کر 4 سوال تیار کیے. اور اس کے جو ہے بولے کہ اگر صحیح جوابات یہ 4 سوالوں کو مل گئے تو بے شک یہی مہدی موعود ہیں. تو یہ 4 سوالات تیار کر کے پھر نکلے. اور سلطان حسین ان کے ساتھ ایک بڑا لشکر بھی بھیجے کہ اگر دعویٰ غلط نکلا تو آپ جو ہے ان کو حق ہے، تم جو ہے جو کچھ وہاں پر جو ہے پنشمنٹ دینا ہے اس لشکر کے ذریعے آپ جو ہے وہ ان کو سزا دو جو دعویٰ کر رہے ہیں. اس طرح لشکر لے کے نکلے. سوالات 4 سلطان کو سنائے، پسند سلطان کو بے حد وہ آئے. کہا سلطان جب مجلس میں جائیں، علی فیاض کو آگے بڑھائیں. تو سلطان کو یہ 4 سوال سنائے تو سلطان خود جو ہے نالجبل آدمی تھا، اس کو پسند آیا. وہ بولا کہ اچھی بات ہے، اب چونکہ تم 4 لوگ جا رہے ہیں، وہ ملا علی فیاض کو لیڈر بنا کر بولا کہ آپ ہی بات کریں، آگے بڑھ کر آپ ہی بات کریں. رہیں تینوں بھی عالم ان کے تابع، کریں وہ گفتگو یہ ہوویں سامع. بولا کہ تم تینوں جو ہے پیچھے بیٹھے رہو، یہ نو گفتگو کرتی، تم خاموش جو ہے سنتے رہو. کہیں کوئی بات آ کر ہو اہمیت کی، تو وہ ملا علی کے کان میں ہی. اگر کچھ کہیں تم، کچھ اہمیت کی بات اگر بولنا بھی ہے تو کان میں جو ہے ملا علی فیاض کے کان میں بول دو، زور سے مت بولو، آپ آگے بڑھ کے مت بولو. بول کے تینوں کو سلطان حسین انسٹرکشن دے کے بھیجتا ہے ان کے ساتھ. ہوئی مشہور خلقت میں یہی بات کہ آتے ہیں عالماں ہیں فوج کے ساتھ. ہوئی مشہور خلقت میں یہی بات کہ آتے ہیں عالماں ہیں فوج کے ساتھ. جو اب اپنے سوالوں کا نہ پائیں، سزا سلطان کی جانب سے سنائیں. تو اب سب لوگوں میں خلقت میں بات مشہور ہو گئی کہ بھئی اب 4 علماء جو ہرت کے ہیں وہ آ رہے ہیں فرح کو، اور فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، اور سوالات پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں. اور اگر صحیح جواب نہ ملا تو سلطان کی جانب سے ان کے پاس لشکر ہے اور وہ سزا سنائیں گے. لشکر جو ہے وہ سزا عمل کرے گی. سنے یہ بات حضرت کے صحابہ، برا ہے فوج سلطان کا ارادہ. سزا دینے کا سب سامان کیے ہیں، جو آلات سزا ہیں سب لیے ہیں. تو صحابہ جب سنے تو بولے کہ یہ تو ارادہ اچھا نہیں ہے بادشاہ کا کہ پوری لشکر ساز و سامان کے ساتھ بھیجا ہے، تو اس کا ارادہ نیک نہیں ہے. تو بازے دیکھ کر یہ ان کے طیور کیے سہمے ہوئے یوں عرض آ کر، ہمارے قتل و خون ریزی پہ تیار ہوئے ہیں لشکری سب یہاں کے خندکار.
تو جا کر مہدی علیہ السلام کے دربار میں عرض کیے کہ خونکار یہ لوگ جو ہے ہمارے قتل خون کے اوپر آمادہ ہو گئے ہیں، یہ لشکر لے کے یہاں پر آ رہے ہیں۔ کہے حضرت خدا کے تم حوالے کیے ہو خود کو تو پھر خوف کیا ہے، کہے حضرت خدا کے تم حوالے کیے ہو خود کو تو پھر خوف کیا ہے۔ تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا تم تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو، تم دنیا ترک کر کے بندے کے ساتھ آئے ہو، پھر تم کو خوف کیا ہے۔ سنے جب قول حضرت کا یہ اصحاب ہوئے سب مطمئن کامل بحریاب، امام زمان کی خدمت میں پھر آئے وہ علماء جو تھے لشکر ساتھ لائے۔ تو جب مہدی علیہ السلام کا یہ جواب سنے تو جو صحابہ تھے وہ مطمئن ہو گئے کہ اللہ کی جو بھی مرضی ہے وہ ہوگی۔ پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں وہ علماء آئے۔ بیان قرآن جو شہ فرما رہے تھے، سنے وہ گوش دل سے ہوش جاں سے، وہ بعد بیاں پائے جب اجازت، سوال اپنے سنائے پیش حضرت۔ پھر وہ جب آئے تو مہدی علیہ السلام اپنا بیان شروع کیے، اور بیان ہو جانے کے بعد پھر مہدی علیہ السلام سے اجازت لے کر وہ فرمائے کہ ہم سوال پوچھنے آئے ہیں ہرات سے، ہم سوال پوچھیں گے۔ تو مہدی علیہ السلام نے اجازت دی کہ پوچھو۔ وہ بعد بیاں پائے جب اجازت، سوال اپنے سنائے پیش حضرت۔ کیا سوال سنائے؟ یہ تھا پہلا سوال ملا علی کا، یہ تھا پہلا سوال ملا علی کا، انہوں نے جو شہ والا سے پوچھا، سنا جاتا ہے آپ اپنی زباں سے، ہیں خود کو مہدی موعود کہتے، یہ کہنا آپ کا ہے کس بنا پر، یہ کہنا آپ کا ہے کس بنا پر، بیاں فرمائیے اب ہم سے سرور۔ تو پہلا سوال ملا علی فیاض نے کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں، یہ کس بنا پر آپ کہتے ہیں ذرا فرمائیے۔ اس طرح کا پہلا سوال تھا۔ جواب میں ان کو یوں فرمائے حضرت، انہیں فوراً بامر رب العزت، جواب میں ان کو یوں فرمائے حضرت، انہیں فوراً بامر رب العزت۔ تو اس وقت مہدی علیہ السلام جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم ہوا وہ جواب ان کے سامنے رکھے کہ ہندی خود نہیں کہتا ہے ایسا، کہ ہندی خود نہیں کہتا ہے ایسا، ہے فرمان خدا یوں مجھ کو ہوتا، کہے اے سید محمد آشکارا، ہے تو ہی مہدی موعود ہمارا، امام آخر الزماں ہے ذات تیری، سناتا ہوں یہ از حکم الہی۔ تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس طرح کا حکم ہوتا ہے کہ میں اپنی طرف سے جو ہے دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہو رہا ہے۔ کیا حکم ہو رہا ہے؟ کہ کہہ دے اے سید محمد، کھلم کھلا کہہ دے کہ تو ہی مہدی موعود ہے اور امام آخر الزماں ہے، اور یہ میں جو ہے اللہ کے حکم سے سنا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے میں مہدی ہوں بول کے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مہدی موعود ہے تو بول، میں بس بول رہا ہوں۔ تو اس طرح کا جواب دیے مہدی علیہ السلام۔ سنے یہ جواب تو بازے یہ سمجھے، نہ پائیں گے تشفی علماء اس سے۔ جو عوام تھی وہ سن کو ارے کیا جواب، یہ علماء جو ہے یہ تو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بولے مگر علماء وہ تھے کامل بتحقیق، مگر علماء وہ تھے کامل بتحقیق، کیے اس قول کی حضرت کی تصدیق۔ وہ علماء جو ہے بہت کامل لوگ تھے، سمجھتے تھے پیچیدگیوں کو جو اس کے مذہب کے،
تو وہ قبول کیے، اس قول کو جو ہے تسلیم کرے، تصدیق کرے۔ انہیں معلوم تھا مہدی کا رتبہ بجز حکم خدا نہ کہیں گے اصلا۔ انہیں معلوم تھا مہدی کا رتبہ بجز حکم خدا نہ کہیں گے اصلا، کہ مانند انبیاء و مرسلین کے انہیں ہونا ہے خلفاء خدا کے، کہ مانند انبیاء و مرسلین کے انہیں ہونا ہے خلفاء خدا سے۔ اسی باعث ہوا دعویٰ بھی ان کا بِأَمْرُ اللہ ظاہر لا محلہ۔ بھائی کون کے انمیوٹ کر دیں، ذرا میوٹ میں ڈال لیو پلیز۔ تو علماء سمجھ گئے کہ جو مہدی کا رتبہ کیا ہے، اور یہ جواب اس طرح سے صحیح ہوتا ہے کہ جو کچھ مہدی فرمائے گا وہ حکم خدا سے فرمائے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا۔ اور یہ تو جو ہے اسی طرح ہے جیسا کہ انبیاء و مرسلین اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو جب حکم ملتا ہے تو وہ سنا دیتے ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام کا دعویٰ بھی اسی بنا پر ہوا ہے، اور وہ جو ہے امر اللہ یعنی کہ اللہ کا حکم ظاہر کر رہے ہیں۔ سوال دوسرا یہ تھا پوچھا انہوں نے، سوال دوسرا یہ تھا پوچھا انہوں نے، ہیں کس مذہب پہ حضرت آپ چلتے۔ تو دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت آپ کون سے مذہب پر چلتے ہیں۔ یہاں مذہب کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، انہوں نے جو فقہ کا جو ڈیفینیشن بنا کر جو دیا تھا، تو امت مسلمہ، امت محمدیہ کسی ایک امام کو چن لیتی اور اس امام کو فالو کرتی تھی۔ تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے حنفی، اسی طرح شافعی، اسی طرح مالکی، اسی طرح حنبلی۔ تو 4 اماموں کے جو ہے 4 مسلک تھے، جسے 4 مذہب بھی کہا جاتا تھا عام فہم زبان میں۔ تو سوال یہ تھا، اب یہ 4 مسلک دنیا میں رائج ہیں، آپ کس امام کی پیروی کرتے ہیں؟ آپ حنفی ہیں، آپ شافعی ہیں، آپ مالکی ہیں، آپ حنبلی ہیں؟ سوال یہ تھا۔ سوال دوسرا یہ تھا پوچھا انہوں نے، ہیں کس مذہب پہ حضرت آپ چلتے؟ تو فرمائے کہ ہم از حکم داور عمل پیرا ہے مذہب مصطفیٰ پر، نہیں ہیں ہم کسی کے بھی مقید، نہیں ہیں ہم کسی کے بھی مقید، بامر حق ہیں ہر ایک کے معید۔ تو مہدی علیہ السلام فرمائے کہ ہم جو ہے اللہ کے حکم سے ہم عمل پیرا ہیں مذہب مصطفیٰ پہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ ہم کسی امام کے مقید نہیں ہیں، ہم کسی امام کے زمرے میں یا باؤنڈری میں ہم جو ہے وہاں پہ کنفائنڈ نہیں ہیں۔ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے فلاں سچویشن میں اس طرح عمل کرے تو بندہ اس طرح عمل کرتا ہے۔ جہاں جو ہے ضرورت پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے پوچھ لیتے اور پھر عمل کرتے۔ تو بندہ جو ہے یہ 4 مذہب میں سے کسی بھی مذہب کا مقید نہیں ہے۔ نہیں ہیں ہم کسی کے بھی مقید، بامر حق ہیں ہر ایک کے معید۔ حالانکہ ہم جب کسی کے مقید نہیں ہیں، لیکن ہم جو ہے ان کی تائید کرتے ہیں، 4 کی تائید کرتے ہیں۔ مہدی علیہ السلام فرمائے کہ 4 مذہب برحق ہیں، یعنی کہ امام
ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام برحق ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ امامہ جو ہے موشگافی کیے ہیں، یعنی کہ مذہب میں بہت محنت کیے ہیں، بال کی کھال نکال دیے ہیں۔ تو پھر مہدی علیہ السلام کو پوچھا گیا تو ہم لوگ جو آپ کے پیروکار ہیں مہدوی کس کو فالو کریں؟ تو مہدی علیہ السلام فرمائے کہ کسی مسئلے میں جو بھی مسئلہ عالیت پر ہے، جو عالیت پر ہے اسے فالو کرو، کیونکہ اگر عالیت پر اگر فالو کریں گے تو تمہارے سے کچھ بھول چوٹ ہوئی تو رخصت میں گریں گے، اگر رخصت کو فالو کرے اور وہاں سے بھول چوک ہوئی تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ ان ادر ورڈز اگر یہ بولیں کہ چاروں میں جو ایکسلنس پر ہے، یعنی کہ بچے کو سمجھانے کے لیے بولتے کہ جو ہے تمہیں 90% اینڈ ابو کو ایم کرو اور محنت کرو، کچھ جو ہے ایگزام میں گڑبڑ ہو گئی یہ ہو گئی تو ایٹ لیسٹ 80 آئیں گے، 75 آئیں گے۔ اب تمہیں ایم کر رہی 35 کے واسطے، تو ایگزام میں گڑبڑ ہوئی تو تمہاری کیا حل ہوتا ہے؟ تمہارا تو گیا۔ تو اس طرح سے مہدی علیہ السلام جو ہے ہمارے پاس عالیت کی تعلیم دیے، اور یہ چیز بارہا ہر جنریشن میں یہ بات آتی رہی کہ ہم جو ہے عالیت کو فالو کرنا ہے کسی مسئلے میں، لیکن ہم کسی امام کے مقید نہیں ہیں، چاروں امام کو برحق جانتے ہیں۔ اور جیسے یہاں پر آیا ہے کہ امر خدا ہیں ہر یہ کہ معید، چاروں کی جو ہے ہم تائید کرتے ہیں کہ وہ برحق ہیں۔ یہ مہدی علیہ السلام کا جواب تھا جب پوچھے کہ جو ہے آپ کس کے پیروکار ہیں، آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ تو سمجھے سامعین تھے باز یہ بھی جواب ہوگا نا ان علماء کو شافی۔ تو جو سن رہے تھے لوگ وہ بولے ارے یہ جواب تو علماء جو ہے اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، ان کو تشفی نہیں ہوتی۔ مگر علماء وہ تھے سب اہل عرفان، وہ لائے قول پر حضرت کے ایمان، کہ مہدی کو خلافت ہے خدا کی، کہ مہدی کو خلافت ہے خدا کی، ہے قول مجتہد نہ خطا سے خالی۔ تو مہدی خود خلیفہ حق کے ہو کر چلیں گے کیسے قول مجتہد پر، بلا شک ہونا قول مصطفیٰ پر، صفت ہے ذات مہدی کی مقرر۔ لیکن وہ علماء جو ہے بہت اہل عرفان تھے، وہ مذہب کے پیچیدگیوں کو جانتے تھے، اور وہ سمجھ گئے کہ بلا شک یہ قول حضرت کا صحیح ہے، اور اس پر ایمان لائے کہ مہدی کی خلافت اللہ کی خلافت ہے، مہدی خلیفۃ اللہ ہے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے کہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہوگا، خلیفۃ اللہ ہوگا۔ تو یہ قول مجتہد، یعنی کہ یہ جو چار امام ہیں ان کو مجتہد کہتے ہیں، مجتہد امام، یعنی کہ دین میں اجتہاد کر کے مسئلے آسان لوگوں کو سمجھائے کہ اچھا نماز اس طرح پڑھنا چاہیے، وضو اس طرح کرنا چاہیے، وضو کے مسئلے، نماز کے مسئلے، نماز کے اوقات، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ہر چیز جو ہے یہ اجتہاد کر کے لوگوں کو آسان کرنے کے لیے چار اماموں کرے۔ لیکن چونکہ یہ کامن آدمی ہے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو وہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ مہدی خلیفۃ اللہ ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور مجتہدین جو چار امامان تھے ان سے خطا ہو سکتی ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ہاؤ کین اے پرفیکٹ ایرر فری پرسن فالو پیپل ہو کین کمٹ ایررس؟ جو معصوم عن الخطا ہیں وہ ان لوگوں کی کیسی پیروی کر سکتے ہیں جو خطا کرتے ہیں؟ تو یہی بات یہاں پر آئی ہے کہ بے شک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ذات مہدی مقرر ہے، اس واسطے انہوں جو بولے کہ میں پیروی کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صحیح ہے۔ کہ مہدی کو خلافت ہے خدا کی، ہے قول مجتہد نہ خطا سے خالی۔ تو مہدی خود خلیفہ حق کے ہو کر چلیں گے کیسے قول مجتہد پر، بلا شک ہونا قول مصطفیٰ پر، صفت ہے ذات مہدی کی مقرر۔ تو بے شک جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر چلنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس پر جو ہے چلنا، یہ مہدی کی صفت ہے۔
سوال تیسرا یہ پوچھا تھا انہوں نے، سوال تیسرا یہ پوچھا تھا انہوں نے، یہ ہے ثابت معتبر سب راویوں سے، بیان فرماتے ہیں قرآن کا ہر بار، سو کس تفسیر سے فرمائے خندکار۔ تو مہدی علیہ السلام سے تیسرا سوال پوچھے کہ آپ جو بیان فرماتے ہیں قرآن کا، وہ کون سی تفسیر سے آپ بیان فرماتے ہیں؟ یہ سن علماء کو یوں فرمائے آقا، مراد اللہ بیان کرتا ہے بندہ، بامر اللہ ہے ہر آیات سنا کر، مراد اللہ کی کرتا ہوں ظاہر۔ تو مہدی علیہ السلام فرمائے کہ جو ہے بندہ مراد اللہ بیان کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی جو کچھ مراد ہے وہ بیان کرتا ہے، کسی تفسیر کو فالو نہیں کرتا۔ اللہ کا جو امر ہوتا ہے، ایک آیت جب میں پڑھتا ہوں، جب اللہ کا جو ہے حکم ہوتا ہے کہ یہ آیت کا معنی اور مراد یوں ہے، تو میں بس وہ جو اللہ سے مجھے تعلیم حاصل ہوتی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ تفاسیر میں ہو یا دیگر کتب میں، موافق میرے کہنے کے جو دیکھیں، صحیح جانو اسے ورنہ خطا ہے، جہاں بھی جس کسی نے جو لکھا ہے۔ پھر مہدی علیہ السلام نے یہ بات کہی جو صرف اور صرف یہ خلیفۃ اللہ کہہ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا تفاسیر ہو یا کوئی اور دوسری کتاب ہو، اور جو بھی اس میں لکھا گیا ہے، اگر جو بندہ کہہ رہا ہے اس کے اگر موافق ہے، یعنی کہ اس کے الائن ہوتا ہے، تو اس کو قبول کریں، اگر اس کو صحیح جانیں۔ اگر نہیں ہے، جو بندہ کہہ رہا ہے اس کے خلاف ہے، تو سمجھ لو کہ وہ غلط ہے، وہ خطا ہے۔ صحیح جانو اسے ورنہ خطا ہے، جہاں بھی جس کسی نے جو لکھا ہے۔ ہوئے قائل سنے جب یہ بھی علماء کہ بے شک ہے یہی مہدی کا رتبہ، تو علماء یہ جواب سے بھی خوش ہوئے۔ سوال چوتھا تھا رویت کا کہ حضرت، سوال جو ہے دیدار کا تھا، سوال چوتھا تھا رویت کا کہ حضرت ہیں دیدار خدا کی کرتے دعوت۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ تو جو ہے دیدار خدا کی دعوت کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، آؤ میں اللہ کو دکھاتا ہوں کو۔ تو آیات کلام اللہ سنا کر کیے دیدار کا اس بات سرور۔ جب یہ بات علماء کہے تو مہدی علیہ السلام قرآن شریف میں جو دیدار کی آیتیں ہیں وہ پڑھ کر وہ سنائے، وہ سنا کر جو ہے بولے کہ دیدار کا ثبوت دیکھو قرآن سے ہے کہ دار دنیا میں، اس دنیا میں اللہ کا دیدار کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، کہ ہے دیدار حق دنیا میں ممکن، خدا کو دیکھنے والا ہے مومن۔ اور پھر فرمائے کہ ازرو قرآن کے آیت کے مطابق وہ خدا کو جو دیکھنے والا ہے وہی مومن ہے۔ حقیقی ہے وہی مومن جو دیکھے اسی جا ذات حق کو چشم سر سے۔ حقیقی ہے وہی مومن جو دیکھے اسی جا ذات حق کو چشم سر سے، یا چشم دل سے یا در حال رویا، وہی مومن ہے جو اللہ کو دیکھا۔ پھر مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقی مومن، صحیح مومن وہی ہے جو اللہ کو یہیں دیکھے، اسی جا دیکھے، اسی دنیا میں دیکھے، بچشم سر، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے، یا چشم دل، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھے، یا در حال رویا، یا خواب میں دیکھے۔ یہ تین کیٹیگریز مہدی علیہ السلام فرما کر بولے یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ وہی مومن ہے جو اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھنا چاہیے سر کی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے یا خواب میں، وہی مومن ہے۔ پھر ایک چوتھی کیٹیگری آپ نے یہ بھی بتایا، یا صادق ہوئے دیدار کی طلب میں، تو مومن حکمی اس کو بھی سمجھ لیں۔ تو فرمائے کہ یہ تین کیٹیگریز جو اللہ کو جو دیکھتا ہے اپنے سر کی آنکھ سے، اپنے دل کی آنکھ سے یا اپنے خواب میں، تو یہ حقیقی مومن ہے، یہ حقیقی مومن ہے۔
اگر یہ 3 کیٹیگریز میں نہیں ہے لیکن طلب رکھتا ہے دیدار کا اور اس پر کام کرتا ہے، اس کے جو ہے یہاں پہ ڈیٹیل نہیں ہے، مہدی علیہ السلام جو ہے اس کے 6 صفتیں بولیں کہ طالب صادق بولے، اس کے جو ہے 6 صفتیں بولے مہدی علیہ السلام. تو طالب صادق یہ جو 6 صفتوں پر جو ہے گامزن ہے، لگا ہوا ہے، انہیں بھی جو ہے حکمی مومن ہے، مومن کا حکم لگاتے ہیں. انہیں حقیقی مومن نہیں ہوا، انہیں اللہ کو دیکھا نہیں، انہیں اب بھی جو ہے وہ پروسیس میں ہے، انہیں لگا ہوا ہے دن رات، تو اسے بھی جو ہے مومن کا حکم لگاتے ہیں. تو یہ 4 کیٹیگریز مہدی علیہ السلام فرمائے. حقیقی ہے وہی مومن جو دیکھے اسی جا ذات حق کو چشم سر سے، یا چشم دل سے یا در حال رویا. وہی مومن ہے جو اللہ کو دیکھا، یا صادق ہوئے دیدار کے طلب میں، تو مومن حکمی اس کو بھی سمجھ لیں. ثبوت آیات قرآنی سے پائے تو علماء اس پہ بھی ایمان لائے. جب قرآن کی آیات مہدی علیہ السلام پیش کرے تو علماء اس پر بھی ایمان لائے. رہا باقی نہ تھا اشکال کوئی، گواہ رویت کے ایک پانا تھا باقی. اب پورے جو ہے قرآن کی آیاتاں دیکھ لی، اب کیا بھی ڈاؤٹ نہیں تھا، لیکن گواہ ہونا تھا. خدا کا دیدار ہوا ہے تو کوئی گواہ تو ہونا، تو وہ بات اٹھی. انہیں فرمائے یوں حضرت کے قاضی، گواہ کتنے ہو تو ہوتا ہے راضی. تو جب گواہ کی بات اٹھائے علماء کہ دیدار حق تو آپ فرما رہے ہیں، قرآن شریف سے بات صحیح ہے، لیکن اس کے گواہ کہاں ہیں؟ تو مہدی علیہ السلام پوچھے کہ قاضی کسی بات کو قبول کرنے کے لیے کتنے گواہ پوچھتا ہے؟ انہیں فرمائے یوں حضرت کے قاضی، گواہ کتنے ہوں تو ہوتا ہے راضی. وہ بولے 2 گواہ جب ہوں تو شاہ، ثبوت پانا ہے جو کوئی ہو دعویٰ. تو وہ علماء جواب دیے اسلام کے تحت جو ہے کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کے ثبوت میں 2 گواہ کو پیش کرنا انہیں، تو 2 گواہ سے قاضی راضی ہوتا ہے. تو فرمائے گواہ رویت اللہ، تو فرمائے گواہ رویت اللہ، رسول اللہ خلیل اللہ ہیں اس جا. ہے تیسرا یک گواہ بندہ بھی دیکھو، تمہیں جو پوچھنا ہو ان سے پوچھو. تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے دیدار کا گواہ 2 گواہ ہیں. ادھر میرے سیدھے ہاتھ طرف رسول اللہ ہیں، میرے دائیں ہاتھ طرف خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور تیسرا بندہ خود گواہ ہے، اب جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. تو مہدی علیہ السلام اس طرح فرمائے. یہ سن ملا علی فیاض بولے، یہ سن ملا علی فیاض بولے، بحال جذب اس دم مست ہو کر، گواہی آپ کی خونکار بس ہے، گواہی آپ کی خونکار بس ہے، میسر ہم کو ہو دیدار بس ہے. تو ملا علی فیاض جو ہے جذبے میں آ گئے، یہ سن کر بولے خونکار آپ جو گواہی دے رہے ہیں کافی ہے، اور اللہ جو ہے ہم کو دیدار سے میسر کرے، ہم کو جو ہے دیدار عطا کرے. وہیں پھر سب کے سب ایمان لائے، کیے تصدیق اور تلقین پائے، ہوئے حضرت کے آگے سے جو رخصت، وہ چاروں علماء بحال مسرت. تو چاروں علماء وہیں پر تصدیق کیے اور ذکر خفی سے تلقین ہوئے، اور وہاں سے رخصت پا کر اٹھے، خوشی خوشی اٹھے. علی فیاض سے بولے برادر، بجا لانا ہے ہم کو شکر داور. تو ان کے ساتھ جو علماء آئے تھے وہ علی فیاض کو بولے کہ ہم کو تو جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تسلی ہو گئی پوری ہماری، وہ لیکن یک تعصف بھی ہے باقی.
تو وہ بولے ہماری تو پوری تسلی ہو گئی، لیکن ایک چیز جو ہے باقی رہ گئی، تڑپ ہے دل کو اور ہے بے قراری، کہ باقی رہ گئی جو آرزو تھی۔ تو انہوں بولے کہ ایک بات باقی رہ گئی، وہ دل کی تڑپ اور بے قراری باقی رہ گئی ہے۔ کو معبود خدا فرمائے تھے جب، کہ معبود خدا فرمائے تھے جب، محمد مصطفیٰ ہیں سیدھے جانب، خلیل اللہ ہیں بائیں بازو دیکھو، اگر کچھ پوچھنا ہو تم کو پوچھو۔ تو انہوں نے ملا علی فیاض کو، دوسرے جو 3 علماء تھے، انہوں بولے کتنا اچھا رہتا وہ ٹائم پر جب مہدی علیہ السلام بولے کہ سیدھے جانب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، دائیں جانب جو ہے ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اگر یہ ٹائم پہ اگر ہمیں یہ کام کرتے تو کتنا اچھا رہتا، اگر ہمیں پوچھ لیتے تو کتنا اچھا رہتا۔ وہ بول رہی خلیل اللہ ہیں بائیں بازو دیکھو، اگر کچھ پوچھنا ہو تم کو پوچھو، اگر دل میں تردد اور شک ہے تو اب پوچھو محمد مصطفیٰ سے، اگر ہم پوچھتے محبوب رب سے۔ ابھی نو بول رہی یہ جو 3 علماء تھے، وہ اپرچونٹی کتنی اچھی تھی جب بولے کہ جو ہے محمد مصطفیٰ سے پوچھ لو، اگر ہم پوچھتے محبوب رب سے تو آواز مبارک سن تو لیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سن لیتے تھے نا ہمیں۔ تو 3 علماء بولتی ہیں ہمارے تالے ہوتے گر مکرم تو سنتے ہم وہ آواز معظم۔ تو ہماری جو ہے قسمت میں ہوتا، ہماری خوش قسمتی ہوتی، تو اچھی قسمت ہوتی اگر ہمارے تالے ہوتے اگر مکرم، ہماری قسمت اچھی ہوتی تو سنتے ہم وہ آواز معظم، تو رسول اللہ کی آواز سن لیتے تھے۔ جب یہ 3 علماء اس طرح فرمائے تو ملا علی فیاض سن کر بولے، یہ سن ملا علی فیاض بولے کہ یہ جرأت نہ ہم شکر خدا سے، کہاں ہم وہ کہاں ارواح اعظم، مخاطب ان کو کر سکتے کہاں ہم۔ اچھا کرے تمہیں بات نہیں کرے سو، اور ہمیں جرأت نہیں کرے کہ چلو پوچھ لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہماری حیثیت کیا، ہمیں کون سے درجے میں پڑھی، اور ان کی روح کا جو ہے عظمت کیا، ان کا جو ہے درجہ کیا، لطافت ہم کہاں سے ایسی پاتے کہ قول ان کا سمجھ میں اپنے لاتے، سمجھ نہ سکے ہم حیران ہوتے تو ناحق اپنا ہم ایمان کھوتے۔ ہمیں سمجھو کیا کہ ایک سوال پوچھ لیتے، وہاں سے ان کی روح سے جواب آتا، پہلے تو جو ہے وہ جو پاک روح، ان کی پاکیزگی، اور ہمیں جو ہے پلیدی میں پڑے ہیں، ہم نہ وہ سمجھ میں آنا، اگر سمجھ میں نہیں آیا اور ہمارے دل میں کچھ شک آ گیا تو ناحق جو ہے ایمان کھو لیتے ہیں کہ رسول اللہ کی بات جو ہے آمنے سامنے ہو رہی ہے، اور ہمیں جو ہے اسے جو ہے دل میں ایک تکرار آ گئی کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بولے گا، تو ہمارا گیا پورا جو ہے، ہمارا پاؤں پر کلہاڑی ہمارے سر کا ہو جاتا ہے۔ اچھا ہوا ہمیں نہیں پوچھے۔ یہ سن علماء و خائل ہو کہ سارے لگے ملا کی سب تعریف کرنے۔ تو انہوں بولے بہت صحیح فرمایا آپ، ہمیں جو نہیں پوچھے خاموش رہ گئے وہ اچھا کرے۔ رکھے 3 روز مہمان ان کو حضرت، دیے بعد اس کے جاننے کی اجازت۔ تو 3 دن ان کو رکھے، ان کی مہمانی کرے، اور پھر ان کو جانے کی اجازت دیے، مہدی علیہ السلام آپ جو ہے جا سکتے ہیں۔ کیے رخصت بالآخر 3 علماء، رہے باقی علی فیاض دانا۔ تو 4 علماء آئے تھے، سو علی فیاض نہیں جاتا کو رک گئے، 3 علماء جانے کے واسطے تیار کیے تب عرض 3 علماء ان سے، ہے چلنا آپ کو بھی ساتھ ہمارے۔ تو 3 علماء بولے بھائی بادشاہ کے حکم سے میں، سو بادشاہ بولے کہ جو ہے تم جا کو انویسٹیگیٹ کر کو، مجھے واپس آ کو رپورٹ کرو کو، ہمیں واپس جانا ہے، چلو۔
کہے ملا علی فیاض ان کو کہ تم جا سکتے ہو واپس وطن کو، سمجھ کر بحث کر کے میں بتحقیق کیا ہوں مہدیت کی جب کہ تصدیق۔ تمہیں واپس جاتی تو جاؤ، میں جب کہ جو ہے اب حضرت کی تصدیق کر لیا ہوں، ہے ساتھ حضرت کے رہنا فرض مجھ پر۔ کیا بڑی بات بول رہی ہیں، دیکھو اب میں تصدیق کر لیا، میں وہاں سے آیا، حضرت کا جو ہے معتقد ہو گیا، میں مصدق ہو گیا، اب میرے پر جو ہے ان کی صحبت فرض ہو گئی، میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ہے ساتھ حضرت کے رہنا فرض مجھ پر، سنا دو تم یہی سلطان جا کر، سنا دو تم یہی سلطان کو جا کر، یہ ہے فی الحال لازم تم کو جانا، یہ سب احوال سلطان کو سنانا۔ تم جاؤ، جا کر جو ہے یہ سلطان کو سناؤ۔ گئے جب روبرو سلطان کے علماء، کیے سب ماجرا وہ بیان اپنا، مباحثہ وہ جو حضرت سے کیے تھے، کیے ظاہر جو کچھ حضرت سے پوچھے۔ تو سب واپس گئے ہرات کو، جا کر سلطان کے سامنے سب کچھ سنائے، جو ماجرا ہوا، جو حضرت سے بات چیت ہوئی، جو سوال جواب ہوا، سب سنائے۔ ثبوت مہدیت پا کر بتحقیق، کیے جو سب کے سب حضرت کی تصدیق۔ علی فیاض جو ہو کر مہاجر، رہے حضرت کے ساتھ واپس نہ آ کر۔ اور بولے کہ جو ہے ثبوت پا کر سب لوگ ہم جو گئے تھے حضرت کی تصدیق کرے، لیکن ملا علی فیاض آنے سے انکار کر دیے، وہ جو ہے حضرت کے مہاجر ہو کر وہیں پر رک گئے حضرت کی صحبت میں۔ سنا ان کا بیان سلطان تو خود بھی، کیا باصدق دل تصدیق مہدی۔ جب سلطان یہ سب سنا، سلطان حسین، تو وہ خود بھی جو ہے دل سے جو ہے تصدیق کریا۔ کیا پھر کوچ کا سامان وہاں سے، شرف تصدیق اور تلقین کا پانے۔ پھر جو ہے فوراً نکلنے کا جو ہے ارادہ کیا، اور جو ہے تیاریاں کیا، سلطان کے جانا ہے اور مہدی علیہ السلام سے ملنا ہے، اور تصدیق اور تلقین سے مشرف ہونا ہے۔ عریضہ خدمت والا میں لکھا، کہ ہے خادم قدم بوسی کو آتا۔ تو ایک خط لکھا کہ آنے سے پہلے جو ہے خط تو پہنچ جائے کہ یہ بندہ جو ہے آپ کی قدم بوسی کے لیے آ رہا ہے۔ کیا تھا طے وہ 10 منزل کا رستہ، کیا تھا طے وہ 10 منزل کا رستہ، کہ پیغام اجل رستے میں پہنچا۔ 10 منزل کا جو ہے رستہ جو ہے طے کریا تھا، کچھ 30-40 کلومیٹر جو ہے آگے بڑھا تھا، تب جو ہے اللہ کا بلاوا آ گیا کہ پیغام اجل رستے میں پہنچا۔ کہا لبیک دائی اجل کو کھلا ہے، یہ حال غیب حضرت پہ تھا جو۔ تب جو ہے جب اللہ کا بلاوا آ گیا تو لبیک کہا، اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا راستے میں۔ اور یہ بات مہدی علیہ السلام کو یہاں پر جو فرا میں تھے، ان کو غیب سے خبر ملی کہ سلطان حسین رستے میں آ رہے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر کیا کرے حضرت؟ نماز جنازہ حضرت غائبانہ، نماز جنازہ حضرت غائبانہ، پڑھے جب دیکھے سلطان کا جنازہ۔ سلام اللہ صاحب تب یہ پوچھے، مؤدب ہو کے اس دم شاہدین سے۔ تو مہدی علیہ السلام جو ہے پورے اصحاب کو جمع کر، جب یہ خبر ملی ان کو غیب سے اللہ کی طرف سے کہ سلطان حسین کا جو ہے انتقال ہو گیا ہے، تو اب غائبانہ نماز جنازہ پڑھائے۔ تو حضرت سلام اللہ پوچھے، ادب سے پوچھے، پڑھے حضرت نماز جنازہ کس پر؟ پڑھے حضرت نماز جنازہ کس پر؟ تو فرمائے حقیقت تھی سو ظاہر، ہوئی سلطان حسین کی آج رحلت، نماز اس پر پڑھے ہم با جماعت۔ تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سلطان حسین کی رحلت ہو گئی ہے، اور انہی کی جو نماز جنازہ ہم غائبانہ پڑھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو حبش کا بادشاہ تھا،
اس کا جو انتقال ہوا حبش یعنی ابیسینیا، وہ تو افریقہ میں ہے، کتنے ہزاروں میل دور مدینے سے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ نماز جنازہ پڑھے تھے. تو اسی طرح یہاں پر سلطان حسین کی نماز جنازہ غائبانہ مہدی علیہ السلام ادا کرے. بیان پیدائش میاں عبد الکریم نوری رضی اللہ عنہ. میاں عبد المجید جو تھے مہاجر، میاں عبد المجید جو تھے مہاجر. مہدی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے میاں عبد المجید، جو اصل میں جو ہے انہوں دلی والے تھے، دلی کے رہنے والے، اور ایک صوفیانہ خاندان سے وابستہ تھے. اور احمد آباد میں جب مہدی علیہ السلام رکے تھے تو وہاں پر آ کر آپ کی تصدیق کیے اور ہمراہ ہو گئے. میاں عبد المجید کا ذکر اس سے پہلے بھی آیا تھا. جیسلمیر میں جب وہ گائے ایک دم خستہ حالت کی ہو گئی اور یہ ڈر تھا کہ مر جائے گی، تب جب مہدی علیہ السلام ذبح کرنے کا حکم دیے تو آپ ہی تھے، یعنی میاں عبد المجید، جو اپنی سواری سے اتر کر فوراً جا کر گائے کو ذبح کیے تھے. تو وہاں ان کا ذکر آیا تھا اور یہاں پر اب یہ ذکر چل رہا ہے. میاں عبد المجید جو تھے مہاجر بحکم مہدی، از بارہ مبشر میاں عبد المجید جو تھے مہاجر بحکم مہدی از بارہ مبشر. مہدی علیہ السلام 12 صحابیوں کو بشارت دیے کہ یہ قطعی جنتی ہیں. تو اس میں سے یہ 12 میں سے میاں عبد المجید بھی ایک ہیں. میاں عبد المجید جو تھے مہاجر بحکم مہدی از بارہ مبشر، تھے 70 سال کامل عمر ان کی اور 62 سال کی تھیں ان کی بیوی. ان کی عمر 70 سال اور ان کی بیوی کی عمر 62 سال، 62 ایئرس. انہوں 70 ایئرس، انہوں 62. وہ اور 2 بھائی ان کے لاولد تھے، نکلتا تھا نہ یہ رنج ان کے دل سے. ان کے 2 بھائی تھے، ان کو بھی جو ہے اولاد نہیں تھی. ان سب کو جو ہے بہت رنج تھا کہ اللہ اولاد نہیں عطا کیا. فرحاں میں یک دفعہ خے کی طرح سے لعاب دہن امام دین جو تھوکے. تو فرح مبارک میں جب مہدی علیہ السلام کے آخری ایام تھے تو اس ٹائم پہ جو ہے بخار آ گیا تھا، اور جب مہدی علیہ السلام خے کر دیے تو جو خے کیے لیے عبد المجید ہاتھوں میں اس کو پیے فوراً جو تھا نور خدا کو. میاں عبد المجید اسی وقت خے کو نیچے گرنے نہیں دیے، آگے بڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ میں وہ لے کر اس کو پورا پی گئے. لیے عبد المجید ہاتھوں میں اس کو پیے فوراً جو تھا نور خدا وہ. دیے اس وقت انہیں حضرت بشارت کرے گا حق انہیں فرزند عنایت. تو اسی وقت مہدی علیہ السلام ان کو بشارت دیے کہ تم کو اللہ تعالیٰ ایک فرزند عطا کرے گا. یہ سنتے ہی جو ہاتھوں میں لگا تھا، یہ سنتے ہی جو ہاتھوں میں لگا تھا، انہوں نے اپنی زوجے کو چٹایا. تو دوڑ کر گئے اور اپنی بیوی کو جو ہاتھوں میں بچا ہوا تھا وہ پورا جو ہے اپنی بیوی کو کہا کہ اسے چاٹ لو. ہوا فرزند مثل ماہ کامل خدا کے فضل سے تب ان کو حاصل. ان کو جو ہے اللہ کے فضل سے ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا. وہی فرزند ان کے حق کے منظور میاں عبد الکریم نوری ہے مشہور. تو وہی فرزند جو ہے جن کا پیدا ہوئے جو ہے ان کا نام میاں عبد الکریم نوری رکھا گیا. تو میاں عبد المجید کو ٹائٹل بھی یہ ہے کہ میاں عبد المجید نور نوش. نور نوش مطلب نور پینے والے. جو مہدی علیہ السلام کا جو خے پیے وہ تو نور تھا، بالکل پورا نور تھا، تو ان کو نور نوش کے خطاب سے یاد کرتے ہیں. اور ان کے فرزند جو بشارت مہدی علیہ السلام سے ملی اس واسطے ان کا نام
میاں عبد الکریم نوری رکھا گیا. تو یہاں تک ہم روکتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل جو ہے دوسرا ٹاپک یہ کرتے ہیں انشاءاللہ.